ایک بادشاہ کی بیٹی بہت خوبصورت اور دلکش تھی۔ اسے شہزادی کی شادی کرنی تھی۔ آس پاس کے سارے ملکوں کے بادشاہ شہزادی سے شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔ بادشاہ نے سوچا اگر کسی ایک ملک کے شہزادے یا بادشاہ سے اس کی شادی کر دوں تو دوسرے ملکوں کے بادشاہ ناراض ہو جائیں گے۔ کیوں نہ کوئی ایسی چال چلی جائے کہ میری بیٹی کی شادی بھی ہو جائے اور کوئی بھی ناراض نہ ہو۔ اس نے وزیر سے مشورہ کرنے کے بعد ملک بھر میں اعلان کروا دیا کہ فلاں دن فلاں میدان میں گڑوی گھمائی جائے گی۔ جس شخص پر گڑوی ٹھہرے گی اسے شہزادی کی شادی کی جائے گی۔ فیصلے والے دن ایک چرواہا بھی اس میدان میں جا پہنچا جو بکریوں کی طرح کھاتا پیتا تھا۔ وہاں عقل اور بخت کی آپس میں تکرار ہو گئی۔ بخت نے عقل سے کہا میرا کمال دیکھو، میں چرواہے کا ساتھی بن رہا ہوں، پھر مان لینا کون زیادہ طاقتور ہے۔ عقل نے کہا دیکھا جائے گا، تم اپنا کام دکھاؤ۔ میدان میں جب سب لوگ جمع ہو گئے تو بادشاہ نے گڑوی گھمانے کا حکم دیا۔ گڑوی گھومتی ہوئی سیدھی چرواہے کے سامنے آ کر رک گئی، جس کا سر منہ مٹی سے مٹی تھا، کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ دوسرے ملکوں کے بادشاہ اور شہزادے حیران تھے کہ اتنی حسین و جمیل شہزادی کی شادی اس غریب سے ہوگی۔ خود بادشاہ بھی حیران و پریشان تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ گڑوی دوبارہ گھمائی جائے گی۔ جب گڑوی دوبارہ گھمائی گئی تو خدا کی قدرت سے وہ پھر وہیں چرواہے کے سامنے آ کر رک گئی۔ بادشاہ نے تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر اسے اپنا داماد قبول کر لیا۔ چرواہے کو غسل کے بعد بہترین کپڑے پہنائے گئے اور بنا سوار کے اسے بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ نکاح کے بعد چرواہے کو کھانا ملا جو اس نے اپنی عادت کے مطابق بکریوں کی طرح الٹا لیٹ کر کھایا۔ تمام لوگ اسے حیران ہو کر دیکھتے رہے۔ کھانا کھانے کے بعد کنیز اسے شہزادی کے پاس چھوڑ آئی۔ وہ وہاں بھی چرواہوں والی آواز میں بولتا رہا۔ بیچاری شہزادی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ اداس اور خاموش بیٹھی اس کی سب حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نتیجے پر پہنچی کہ چرواہے میں ذرہ برابر بھی عقل نہیں ہے۔ کیوں نہ اس سے 3 سوال پوچھوں، اگر غلط جواب دے تو اسے پھانسی پر چڑھوا دوں گی اور میری جان آزاد ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر اس بیچاری شہزادی نے اس سے کہا کہ تم سے سوال پوچھتی ہوں، اگر تم نے جواب درست دیا تو ٹھیک ہے ورنہ تم کو پھانسی کی سزا ملے گی۔ چرواہے نے بلا سوچے سمجھے شہزادی کی بات تسلیم کر لی۔ شہزادی نے پوچھا بتاؤ پیٹ کس کا اچھا ہے، پانی کس کا اچھا ہے، پھول کون سا اچھا ہے؟ چرواہے نے کہا کہ پیٹ مچھلی کا اچھا ہے، پانی لکڑی کا اچھا ہے اور پھول گوبھی کا اچھا ہے۔ چرواہے کے الٹے جواب سن کر شہزادی غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور فوراً وزیر کو بلا کر حکم دیا کہ اس بے وقوف کو لے جا کر پھانسی دے دو۔ عقل اور بخت دونوں یہ تماشا دیکھ رہے تھے کہ اب یہ مرے گا۔ پھر عقل نے بخت سے کہا تم نے اس کے ساتھ بھلائی کی، اس کی شہزادی سے شادی کرائی، مگر ایسا بخت کس کام کا کہ شادی کی پہلی رات اسے پھانسی دی جا رہی ہے۔ اب ہمت کرو اور اس کی مدد کرو۔ بخت نے کہا میری جتنی طاقت تھی وہ میں نے دکھا دی، اب یہ جانے اور اس کا مقدر۔ اس پر عقل نے کہا کہ میں اس کی جان بچا کر دکھاتی ہوں، اب تم دیکھو۔ یہ کہہ کر وہ چرواہے کے دماغ میں جا کر بیٹھ گئی اور چرواہا یکدم ہوش میں آیا۔ وزیر نے اسے شہزادی کے حکم سمیت ساری باتیں بتائی، جس پر چرواہے نے سوچا کہ اگر اب ہمت نہ کی اور عقل سے کام نہ لیا تو مارا جاؤں گا، کیوں نہ کسی طریقے سے جان بچائی جائے۔ اس نے وزیر سے کہا محترم وزیر، شہزادی کا حکم سر آنکھوں پر، مگر مرنے سے پہلے مجھے ایک بار بادشاہ سے ملوا دو، پھر تم مجھے خوشی سے پھانسی دے دینا۔ وزیر نے اس کی بات مان لی اور اسے بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ چرواہے نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے اپنی خوشی سے شہزادی سے میری شادی کروائی ہے
اور شادی کی رات ہی کسی کو پھانسی دینا کہاں کا انصاف ہے؟ بادشاہ نے جواب طلب نظروں سے وزیر کو دیکھا۔ وزیر نے سر جھکا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ ہمیشہ سلامت رہیے۔ شہزادی صاحبہ کا حکم ہے، یہ احمق ہے، اس لیے اسے پھانسی دی جائے۔ بادشاہ نے شہزادی کو طلب کیا اور اس سے واقعہ پوچھا۔ شہزادی نے بادشاہ کو بتایا کہ حضور، ہم نے شرط رکھی تھی کہ اس نے میرے سوالوں کے جواب درست دینے ہیں، لیکن اس نے درست نہیں دیے، اسی لیے ہم نے اسے پھانسی کا حکم دیا۔ بادشاہ نے کہا، وہ سوال ہمارے سامنے پوچھے جائیں، اگر درست جواب دے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے پھانسی پر چڑھا دینا۔ شہزادی پہلا سوال کیا کہ پیٹ کس کا اچھا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، پیٹ دھرتی کا اچھا ہے، جس میں سب کچھ سما جاتا ہے۔ شہزادی نے دوسرا سوال کیا کہ پانی کس کا اچھا ہے؟ چرواہے نے کہا، پانی بارش کا اچھا ہے، جس پر سانس لینے والی ساری مخلوق کی زندگی کا انحصار ہے۔ شہزادی نے تیسرا سوال کیا کہ پھول کس کا اچھا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا کہ کپاس کا پھول سب سے اچھا ہے، جو ساری مخلوق کا تن ڈھانپتا ہے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ نے کہا، بیٹی، یہ سب باتیں تو عقل مندوں کی ہیں۔ جس پر شہزادی نے شرمندہ ہو کر اپنے شوہر سے معافی مانگی اور پھر وہ خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ یہ دیکھ کر بخت نے عقل سے کہا، اے عقل، تم مجھ سے طاقتور ہو، میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق سے مزید لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔